بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ پیج 66 اور اسی کا حصہ ہے معجزہ دلیل نبوت ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی کا حصہ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے جلتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسفہ اور ریاضی کا بہت بڑا ماہر ہے اور اس کے ثبوت میں انسان کو جانور اور جانور کو انسان بنا دیتا ہے، تو اس واقعہ سے اس کے فلسفہ اور ریاضی کا کمال کیوں کر ظاہر ہو سکتا ہے؟ اشاعرہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبوت علم و عمل کے مجموعے کا نام ہے، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نسبت یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں میں کمال رکھتا ہے، اور اسی کمال کے اظہار کے لیے معجزہ طلب کیا جاتا ہے۔ اور انبیاء کے معجزات اگرچہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تاہم ان کو صرف دونوں میں شمار کیا جاتا ہے، اخبار بالغیب اور تصرف فی الکائنات، اور ان دونوں کو اجزائے نبوت کے ساتھ ربط و اتحاد ہے۔ اخبار بالغیب سے اس کے علمی کمالات کا اظہار ہوتا ہے، اور تصرف فی الکائنات سے اس کی عملی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور مناسبت یہ ہے کہ معجزہ خرق عادت کا نام ہے، اور اس میں کوئی نزاع نہیں کہ اشیاء اور حقائق کے خصائص اور علل خدا کے امر و حکم سے ہیں۔ اب جو شخص ان خصائص و علل کو اپنے معجزے سے توڑ دیتا ہے، وہ گویا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ جس برتر ذات نے ان اسباب و علل کو بنایا ہے وہی اس کو توڑ سکتا ہے، اور یہ شکست و خرق چونکہ اس کے واسطے سے ظاہر ہوا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسی کا فرستادہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کے پاس قاصد بھیجتا ہے، اور رعایا پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم بادشاہی قاصد ہو؟ وہ اس کے جواب میں بادشاہ کی انگوٹھی اور مہر پیش کرتا ہے۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ قاصد کے دعوائے پیمبری کو مہر اور انگوٹھی سے براہ راست کوئی مناسبت نہیں، لیکن یہ مناسب یوں ظاہر ہو جاتی ہے، یہ نسبت یوں ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ مہر اور انگوٹھی بادشاہی کی نشانی ہے، جو ایک معمولی قاصد کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے نشانی دے کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ولاگ۔ انشاءاللہ تیسرے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، حیران ہے ابھی تک گردوں سفر وہ منزل، قوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے، ملک دنا کے مالک نے تم کو جو چن لیا ہے، پرواز جن کی اعلیٰ سدرا پہ رک گئی ہے، تم بوجھتے ہو دلبر کیسے گیا ہے اوپر، پرواز جن کی اعلیٰ سدرا پہ رک گئے ہیں، تم پوچھتے ہو دلبر کیسے گیا ہے اوپر، جبریل کیسے جائیں آقا کا راستہ ہے، جبریل کیسے جائیں آقا کا راستہ ہے، ہم سوچتے ہیں واپس کیسے وہ آ گیا ہے۔